السلام علیکم، خوش آمدید ہماری ویڈیو میں، جہاں ہم ایک اہم موضوع پر بات کریں گے جو ہر مسلمان کی روحانیت کے لیے ضروری ہے۔ قرآن کی تلاوت کے لیے بہترین اوقات اور وہ اوقات جب ہمیں قرآن پڑھنے سے گریز کرنا چاہیے۔ قرآن کی تلاوت اسلام میں بہت بڑی عبادت ہے، لیکن کیا آپ نے کبھی یہ سوچا ہے کہ قرآن پڑھنے کے لیے بہترین اوقات کون سے ہیں؟ اور کچھ ایسے اوقات ہیں جب ہمیں قرآن کی تلاوت سے بچنا چاہیے۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو ان اوقات کے بارے میں تفصیل سے آگاہ کریں گے تاکہ آپ قرآن کی تلاوت کو زیادہ مؤثر اور روحانی بنا سکیں۔ ہم یہ بھی بتائیں گے کس وقت قرآن کی تلاوت کرنا بہت فائدہ مند ہے اور کب ہمیں اس سے گریز کرنا چاہیے تاکہ ہماری عبادت مکمل طور پر درست ہو۔ ان اہم نکات پر بات کریں گے جو آپ کی روحانیت میں بہتری لانے کے ساتھ ساتھ آپ کی زندگی کو سکون اور برکت سے بھر دیں گے۔ تو اس ویڈیو کو دیکھیں اور جانیں کہ قرآن کی تلاوت کے لیے بہترین اوقات کون سے ہیں، اور یہ جان کر آپ اپنی روحانی زندگی کو مزید بہتر بنا سکتے ہیں۔ قرآن پڑھنے کی اہمیت اور اس کے قرآن کی تلاوت اسلام میں ایک عظیم عبادت ہے۔ یہ وہ کتاب ہے جو ہمارے لیے رہنمائی ہے، ہماری روحانی زندگی کو بہتر بنانے کا ذریعہ ہے، اور ہر وقت اس کی تلاوت کرنا ہمیں اللہ کی قربت تک پہنچاتا ہے۔ اس کتاب کی تلاوت کا وقت بھی بہت ضروری ہے، اور اسلام نے کچھ ایسے وقت بھی بتائے ہیں جب ہمیں قرآن کی تلاوت کرنے سے بچنا چاہیے۔ آج ہم اس ویڈیو میں وہ وقت اور بہترین مواقع بتائیں گے جب ہمیں قرآن پڑھنا چاہیے، اور ان وقتوں کا بھی ذکر کریں گے جب ہمیں قرآن کی تلاوت سے رکنا چاہیے۔ قرآن کو پڑھنا سب سے بہترین عبادت ہے، اور اس وقت اس کی تلاوت کرنا بہت فائدہ مند ہے۔ اگر آپ دن کے کچھ خاص اوقات کو اپنی زندگی میں شامل کریں تو آپ کے لیے بہت سے فائدے ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اللہ کی رحمت کا سب سے زیادہ اظہار ان اوقات میں ہوتا ہے جب ہم اپنی زندگی کے معمولات میں ان اوقات کو خصوصی طور پر اللہ کی عبادت کے لیے مخصوص کرتے ہیں۔ صبح اور شام کا وقت۔ اگر ہم صبح اور شام کے وقت کا ذکر کریں تو یہ وہ وقت ہے جب اللہ کی رحمت پوری دنیا پر برستی ہے۔ صبح کا وقت جب سب کچھ تازہ ہوتا ہے، ہماری نیند بھی ہلکی ہوتی ہے اور دماغ بھی مکمل طور پر فریش ہوتا ہے۔ اس وقت قرآن کی تلاوت سے ہم اپنے دن کی شروعات کرتے ہیں اور اللہ کی رحمت کا جھونکا ہمارے ساتھ رہتا ہے۔ صبح کے وقت قرآن پڑھنا انسان کی روح کو سکون دیتا ہے اور اس کا پورا دن اللہ کی برکت سے بھرپور ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ صبح کے وقت قرآن پڑھنا افضل ہے۔ اس سے انسان کا دن روشن ہوتا ہے اور زندگی میں سکون آتا ہے۔ شام کا وقت بھی قرآن پڑھنے کے لیے بہت اچھا ہے، جب ہم دن بھر کی تھکن سے تھوڑے بے چین ہوتے ہیں اور ہمارے دماغ میں کافی کام کا بوجھ ہوتا ہے۔ اس وقت اگر ہم اللہ کی تلاوت کرتے ہیں تو ہماری روح کو سکون ملتا ہے۔ یہ وقت ہمیں دنیا کی پریشانیوں سے نکال کر اللہ کی یاد میں ڈوب جانے کا موقع فراہم کرتا ہے۔ تہجد کا وقت۔ تہجد یعنی رات کے آخری حصے میں اٹھ کر اللہ کی عبادت کرنا اسلام میں ایک بہت عظیم عبادت ہے۔ یہ وقت سب سے بہترین ہے جب آپ اپنے دل کو اللہ کے قریب محسوس کرتے ہیں۔ جب آپ رات کے اندھیرے میں اٹھ کر قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو آپ کا دل اپنے رب کے ساتھ بہت قریب ہوتا ہے۔ یہ وقت ہے جب آپ اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ سکتے ہیں، اپنے دل کے جذبات کو اللہ کے سامنے رکھ سکتے ہیں اور اپنے دل کے جذبات کو اللہ کے سامنے رکھ سکتے ہیں اور اللہ سے اپنی ہدایت اور رحمت کی دعا کر سکتے ہیں۔ تہجد میں قرآن پڑھنا انسان کو روحانیت کی بلندیوں تک لے جاتا ہے اور یہ وقت اللہ کی خاص عنایتوں سے بھرا ہوتا ہے۔ جمعہ کا دن۔ جمعہ کا دن بھی قرآن پڑھنے کے لیے بہت اہم ہے، خاص طور پر جمعہ کی صبح۔ یہ وقت اللہ کی رحمت اور برکت سے بھرا ہوتا ہے، اور اس وقت قرآن کی تلاوت کرنے سے انسان کی روحانیت میں اضافہ ہوتا ہے۔ جمعے کے دن قرآن پڑھنا انسان کو دنیاوی پریشانیوں سے دور رکھتا ہے اور اللہ کی رضا کی طرف رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ جب قرآن پڑھنا حرام ہے۔ جب آپ ناپاک ہوں، نجاست، حیض اور نفاس۔ عورت جب حیض یا نفاس میں ہو تو اس وقت قرآن کی تلاوت کرنا حرام ہے۔ ایسے وقت میں آپ قرآن کو براہ راست نہیں پڑھ سکتے، لیکن آپ زبان سے تسبیح پڑھ سکتی ہیں یا ذہن میں قرآن کی تلاوت کر سکتی ہیں۔ جب آپ باتھ روم، ٹوائلٹ میں ہوں، باتھ روم یا ٹوائلٹ میں قرآن پڑھنا حرام ہے۔ یہ ایک ناپاک جگہ ہوتی ہے اور نہ ہی اس وقت قرآن پڑھنا چاہیے۔
جب آپ جنابت میں ہو، جنسی ناپاکی، اگر آپ جنابت میں ہو تو قرآن پڑھنا حرام ہے۔ اس وقت آپ کو وضو کرنا ضروری ہے تاکہ آپ پاک ہو کر قرآن کی تلاوت کر سکیں۔ وہ بنیادی اصول ہیں جو ہمیں قرآن کی تلاوت کرنے کے وقت یاد رکھنی چاہیے۔ قرآن کا ہر لفظ ہماری زندگی میں روشنی اور ہدایت لے کر آتا ہے، لیکن ان اوقات میں تلاوت کرنا اور ان اصولوں کا خیال رکھنا ہماری روحانی ترقی کے لیے ضروری ہے۔ جب ہم ان اصولوں اور اوقات کا لحاظ رکھتے ہیں تو ہم اللہ کے خاص رحمت اور برکت کے مستحق بن جاتے ہیں۔